جب بھی کوئی اپنا بڑا گھر دکھایا کرے نا, اتنا بڑا گھر دیکھو میرا, تو ایک تو دعائیں دیا کرو, نعمت ہے اللہ کی, لیکن فوراً سوچا کرو جانا کہاں ہے, قبرستان. جانا کہاں ہے بھائی, قبرستان. مریں گے, ختم, فینش. کیا گھر, کیا گاڑی, کیا رکشا, کیا ٹرین, کیا جہاز, سب بزنس کلاس میں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, ولاگ بنا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں میں بزنس کلاس میں جا رہا ہوں. بھائی ایک دن تیرے جنازے کا بھی ولاگ بنے گا. ٹھیک ہے, خوش ہونے پر حکومت نے پابندی نہیں لگائی ہے. ابھی بنگلہ دیش میں جو نئی حکومت ہے اس نے بھی خوش ہونے پر پابندی نہیں لگائی. اب تک تو میرا یہی رپورٹ ہے کہ نہیں لگائی ہے پابندی. تو جو بھی حکومت پرانی تھی, نئی تھی, پابندی کسی حکومت میں بھی خوش ہونے پر نہیں ہوتی. تو آپ بزنس کلاس میں سفر کر کر کے دکھاؤ میں دیکھو بزنس میں جا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں. جب آپ کا جنازہ ہوگا تو بھی ایک ولاگ بنانا. اب میں کیا کر رہا ہوں, قبر میں جا رہا ہوں. میں یہ ولاگر کو برا نہیں کہہ رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کی خوشیوں کی وجہ سے ان سے زیادہ متاثر نہ ہوا کرو. غریب آدمی احساس کمتری میں جا رہا ہوتا ہے, یار یہ دیکھو یہ بزنس کلاس میں, یہ ادھر اڑ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں. اور مفتی طارق مسعود صاحب کو تو دیکھو ادھر سمندر میں ٹائم لگائی ہوئی ہے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. اور بھائی مفتی طارق مسعود صاحب بھی ایک دن لیٹا ہوا ہوگا, سمجھ رہے ہو. ابھی یہاں اتنا کراؤڈ تھا نا, کتنا 8-9 کتنا ہزار کراؤڈ ہے, 5-6 ہزار لوگ آئے ہوئے. تو اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے. میں نے کیا سوچا, میں نے کہا بھائی ایک دن جنازے میں اس سے زیادہ لوگ ہوں گے, سب کے ہوں گے. کوئی آپ ایسا نا مجھ پہ ترس کھانا شروع کر دو, ہائے ہائے ہائے, آپ کے بھی ہوں گے. جنازے میں ہو سکتا ہے 6 لاکھ لوگ آ جائیں, 6 کروڑ لوگ آ جائیں. تو اس میں بھی کوئی خوشی کی بات نہیں, اس لیے کہ وہ 6 کروڑ لوگ اگر میرے ساتھ قبر میں بھی چل لیتے تو خوشی ہوتی مجھے کہ یار چلو اتنی محبت تھی, قبر میں لٹا کے ہمارے ساتھ ہی لیٹ گئے. جیسے ابھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کمرے میں گھس رہے تھے نا, مفتی صاحب بیٹھیں گے, اتنی مشکل سے بیچارے میزبان نے کنٹرول کیا, لوگوں کی محبت ہے. تو یہ جب اچھا ہوتا ہے جب قبر میں بھی آپ ہمارے ساتھ لیٹ جاتے. آپ بڑے ظالم ہو, جس دن مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہوئے اس دن آپ نے مفتی صاحب کو قبر میں لٹانا ہے, موٹی موٹی سلیں رکھنی ہے کہ نکل کے بھاگ نہ جائے کہیں. نکل کے بھاگ نہ جائے. پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے, 2-4 دن تھوڑا بہت کچھ, کوئی خوش ہوگا, جو نفرت کرنے والے, جو محبت کرنے والے, وہ تھوڑا ہائے ہائے 4 شادیوں پہ باتیں بھی گئیں. اب تو پہلے کم از کم باتیں تو سن لیا کرتے تھے, سن کے جوان ہو جایا کرتے تھے. اب وہ باتیں بھی ختم. تھوڑا سا رو گے, پھر کچھ یاد کرے گا اولاد, شاید نیک نکلی تو یاد کر لے گی, اس کے بعد ختم. اتنے مشہور لوگ دنیا میں آئے, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اس دنیا سے دل لگاتا ہے اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ جو جادوگر ایمان لے کر آئے نا, وہ اوقات نہیں بھولے اپنی. ہم بھول جاتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ آ جائے, عزت شہرت آ جائے, اوقات کیا ہو جاتی ہے, بھول جاتے. جادوگر نہیں بھولے اوقات اپنی. کیوں نہیں بھولے؟ ان کو پتا ہے بھائی جانا کہاں ہے, مرنا تو ہے. تو وہ فرعون سے کہنے لگے لا ضیر, کوئی حرج نہیں ہے تو اگر ہمیں قتل کر دیتا ہے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا بھائی اس دنیا میں کرے گا. اگر ہم موسیٰ پر ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس دنیا میں ہمیں نواز دے گا. کتنا نوازے گا؟ 10 سال 20 سال 30 سال مصر کی حکومت دے دے گا, عیاشی کا سب سامان دے دے گا, اس کے بعد بڈھے ہو کے مر جائیں گے ہم, ختم, فینش. اور اگر سزا دے گا تو کھجور کے تنوں میں لٹکا دے گا, آگ میں ڈال دے گا, یہی کرے گا نا. وہ کہنے لگے ہم نے جو موسیٰ کو دیکھا ہے نا, موسیٰ کے پیغمبر ہونے کا ہمیں یقین ہو گیا ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں خود نہیں ہے, ان کا پیغام ان کا اپنا نہیں ہے, یہ پیغام کس کا پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کا. ان کو یقین ہو گیا. دیکھو یقین کیسے ہوا جادوگروں کو. آپ کہہ سکتے ہو تھوڑی دیر پہلے تو جھگڑے کے لیے تیار تھے, ہے بھائی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہوئے, اور 1 سیکنڈ میں ایمان لے آئی. ہوا کیا ہے؟ ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو مسمرزم کیا انہوں نے, ان پر مسمرزم ہوا ہے. دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھی نہیں بلکہ سانپ ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ بن گئی, ایک دفعہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا.
ایسا دماغ کو کیپچر کیا انہوں نے. یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ روحانی ہے نا, یہ کیپچر کرتے ہیں آپ کے دماغ کو. آپ کو جن بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئے گا, پتہ نہیں کیا کیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, کھوپڑی آپ کی خراب کر دیتے ہیں. یہ کہتے تمہارے ساتھ تمہارا ہمزاد بھی آیا ہے. ان کو بولا کرو میں ٹوٹل یہی ہوں, یہاں سے لے کے یہاں تک, موکل, ہمزاد. اور یہ پتہ نہیں ایسے آدمی متاثر ہوتا ہے بھائی. علوم ہے بھائی, علم نہیں ہے ان کے پاس. کیا ہے؟ علوم. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر علوم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ. یہ دماغوں کو کیپچر کر دیتے ہیں. تو جو مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں ان کے دماغ کو یہ کیپچر نہیں کرتے. اب موسیٰ علیہ السلام کے کو بھی ایسا لگا کہ سانپ, یہ لاٹھیاں سانپ ہیں, تو اللہ نے لگنے دیا, ورنہ پیغمبر پہ اثر نہیں ہوتا جادو کا. لیکن اللہ نے کیوں لگنے لگا؟ تاکہ مقابلہ تو ہو نا, تاکہ کیا ہو؟ مقابلہ ہو. بعض حکمتوں سے اثر ہو جاتا ہے تاکہ پتہ مقابلہ تو ہو نا. تو اب قرآن کے الفاظ ہیں, سب کو ایسا لگا جیسے یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. یخیل الیہ, خیال کا لفظ ہوگا نا, سنا ہے آپ نے اردو میں. لیکن جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایسا لگا کہ یہ سانپ ہیں, بلکہ حقیقت میں وہ سانپ بن گئی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اے موسیٰ, یہ سچی مچی میں لاٹھی اژدہا بنے گی اور سب کو کھا جائے گی. جادوگر تو جانتے تھے نا کہ مسمرزم کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. دیکھو جھوٹی موٹی میں کچھ بھی دکھا دو آدمی کو, اگر پتا چلے یہ سچی مچی میں ہے, سچی مچی میں. آپ کے کسی ریلیٹو کا انتقال ہو گیا 1 مہینہ پہلے, وہ آپ کے پاس آئے, آپ بولو گے جھوٹی موٹی میں شاید مجھے کوئی خواب آ رہا ہے, آنکھیں یوں کرو گے, یوں تھپڑ مارو گے, اپنے آپ کو مطمئن کرو گے, شاید یار ہو جاتا ہے انسان کو. بعض دفعہ پرانے لوگ یاد آتے ہیں تو تصورات کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ابا نے آ کے رکھ کے ایک چماٹ لگا دیا آپ کہ میں تیرا ابا ہوں, میں زندہ ہو کے آ گیا ہوں. اس کے بعد میرے بھائی ابا کی قبر میں آپ لیٹے ہوئے ہوگے. کیا خیال ہے؟ مردے کو سچی مچی میں زندہ دیکھ لو تو گیا نا, گئے نا کام سے, گئے کام سے بھائی. آدمی خوف سے مر جائے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے نے کہا کہ میرا آدھے دھڑ کو فالج ہو گیا ہے, آدھے دھڑ کو ہی ہوتا ہے, تو میرا علاج نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے کہ فلاں بابے کا مزار ہے, ان کے مزار پہ جاؤ تو وہ بابا وہ صحیح کر دیں گے, ان کو اللہ نے اختیارات دیے. میں نے کہا اس بابے کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تبھی تو وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں. اگر اس کا آدھا دھڑ کام کر رہا ہوتا قبر میں ڈالتے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ مشرک کے پاس نا عقل نہیں ہوتی, خوب سمجھ میں. کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے, مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی. بھائی اللہ سے مانگو, اللہ حاجات کو پوری کرتا ہے. تو خیر, تو جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی کو سانپ بنایا تو یہ لاٹھی کیا سچی مچی میں کیا بن گئی؟ سانپ. وہ کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے. یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے علیہ السلام, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اس لیے فَأُلْقِي, قرآن میں فا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے. علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب فوراً ایک کام ہو, اور القیہ کا مطلب فعل مجہول ہے. ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, غیر شعوری حرکت. بعض چیزیں لاشعور میں ایک دم کر لیتا ہے آدمی. تو لاشعوری طور پر انہوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس موسیٰ کو پیغمبر مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. فوراً دھڑام سے سجدے میں گرے کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئے. تو جب ایمان لائے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ان کے ابا مسلمان اور ان کی اماں مسلمان. دیکھا, ایمان لائے, فوراً قربانی دینے کے لیے تیار. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو سن چکے تھے پہلے, کفر کی حالت میں بھی سن چکے تھے, لیکن شک میں تھے کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. جب یقین ہو گیا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو بھائی پیغمبر کی زبان سے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. قرآن کہتا ہے پیغمبر اگر مجھ پہ کوئی جھوٹ کی نسبت کر دے, کوئی غلط بات کر دے, میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کے شہرک کو کاٹ ڈالوں,
پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہے, پیغمبر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کی نہ ہو, لیکن اس کی نسبت کس کی طرف کر دے؟ اللہ کی طرف کر دے. تو جادوگروں نے دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جنت ملتی ہے, جو کفر پہ مرے گا, نافرمانی پہ مرے گا, کہاں جائے گا؟ جہنم میں. پہلے شک تھا, اب کیا ہو گیا؟ یقین. اب جب جنت کا یقین ہو گیا تو پھر ہماری طرح کا لنگڑا لولا ایمان نہیں ہے. ہماری طرف ہم پتہ ہے کیسا ایمان, ٹرائی کر کے دیکھو, دین پہ چلو, اگر آخرت ہو گئی تو کامیاب ہو جائیں گے, نہیں ہوئی تو چلو ختم. نہ نہ نہ, یہ نہیں ہے. جادوگروں نے کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا. کیا ہو گیا بھائی؟ بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں, پیچھے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, بیٹھ جائیں پیچھے لوگ, بیٹھ جائیں, شاباش بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, شاباش, شور نہیں کریں. تو جادوگروں نے کیا کہا؟ بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے نا, ہاں بس ٹاپک بھی مکمل ہو رہا ہے میرا. کیا کون سے والے؟ اچھا, تو دیکھو کیا کہا جادوگروں نے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا. کتنا کر لے گا؟ ترقیاں کتنی دے دے گا, سزائیں کتنی دے دے گا. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. ہم جب اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ جو کچھ ہمیں دے گا تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ کیا دے گا ہمیں؟ سب سے پہلے اللہ ہمارے کفر میں جو ہم نے گناہ کیے سب معاف کر دے گا. ایمان کی برکت کیا؟ ایمان لاتے ہی الاسلام یہدم ما کان قبلا, پچھلے سارے گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا ہے. دوسرا, ہم نے کلیم اللہ, اللہ کے کلیم سے مقابلہ کیا ہے. اس کا تقاضا تو یہ تھا ہم پہ فوراً عذاب آ جاتا کہ ہم پیغمبر کے مقابلے میں آئے. ہم ایمان لائیں گے, اللہ یہ گناہ بھی ہمارا معاف کر دے گا. دیکھو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا, اس کو مغفرت کی بہت فکر ہوتی ہے. آج لوگ آتے ہیں مختلف مسائل لے کر, مفتی صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس کے لیے دعا کریں. مفتی صاحب میرے ساتھ کاروبار نہیں چل رہا, یہ دعا کریں. مفتی صاحب میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے, دعا کریں. مفتی صاحب میرے گھٹنے کے مسئلے چل رہے ہیں, دعا کریں, وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مفتی صاحب آپ دعا کرو اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے نبی کے پاس زیادہ کیسز یہ والے آتے تھے, آخرت والے. اور ہمارے نبی بھی جب صحابہ کو کسی عمل پہ ترغیب دینا ہوتی نا تو آپ فرماتے یہ کام کرو اس سے گناہ معاف ہوں گے, یہ کام کرو اس سے گناہ معاف. آج ہم جب کسی کو کسی عمل کی ترغیب دیتے ہیں, یہ کام کرو پیسے میں برکت ہوگی, یہ نیکی کا کام کرو صحت اچھی ہوگی, روزہ رکھو کولیسٹرول کم ہوگا, ہے بھائی. صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے حالانکہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے, وجہ کیا تھی؟ ان کو پتا تھا مغفرت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن معافی تلافی ہو جائے, اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں اعلان کیا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ گنڈوں سے بچتے تھے, اللہ پہ کامل توکل کرتے تھے. اور کامل توکل کی اور بھی اس میں آپ نے صفات بیان کی. حضرت عکاشہ فوراً کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے. ایک دم فکر ہوئی کہ میں بھی ان لوگوں میں آ جاؤں. یہ صحابہ کو فکر, نبی نے فوراً دعا کی اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ انہی 70,000 میں عکاشہ کو بھی شامل کر لے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر لے. آپ نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے. یعنی یہ قبولیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پہ زیادہ حریص ہے. تو سب سے زیادہ حریص تو وہی ہوگا جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے. تو یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی. آج وظیفے پڑھ رہے ہیں, میرا فلاں کام ہو جائے, میرا یہ والا کام ہو جائے. بھائی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ذکر کیا کرو. آخرت میں دنیا بھی مانگو اللہ سے, لیکن آخرت اللہ سے راضی ہونے کے لیے ذکر کیا کرو. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ذکر کیا کرو, اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ذکر کیا کرو. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ذکر کیا کرو, اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ذکر کیا کرو. آخرت میں دنیا بھی مانگو اللہ سے, لیکن آخرت
زیادہ مانگو, اللہ کی رضا کی فکر زیادہ کرو, اللہ آپ کے کام خود ہی بنائے گا, نہیں بھی بنے تو صبر کی توفیق دے دے گا اس میں. اب دیکھو جادوگروں کا کام بنا یا دنیا کے لحاظ سے بگڑا یا کام. جادوگروں کا کام تو ایمان لانے کے بعد کاروبار میں برکت ہوئی یا بیڑا غرق ہو گیا کاروبار کا, ہے ختم. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جو ہے اب کون کرے گا, اللہ, اور اللہ ضائع نہیں کرتا. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. یہ بڑی زبردست کہا کہ اللہ جو بدلہ دے گا وہ تجھ سے زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی رہے گا. تو جو بدلہ دے گا وہ اللہ کے بدلے سے کم اور ختم, تھوڑے دنوں میں ختم. اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ بھی ہوگا اور ختم بھی نہیں ہوگا. تو بے وقوفی ہے کہ زیادہ کو چھوڑ کے کم پہ راضی ہو جاؤ, ہمیشہ کو چھوڑ کے فنا ہونے والی چیزوں پہ راضی ہو جاؤ. آپ کے لیے شادی میں دو آپشن ہو. ایک خاتون ہے جو کہہ رہی ہے آپ سے شادی کر رہی ہوں, لیکن محلے والوں نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی کئی مردوں سے یہ شادی کر چکی ہے, 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہے, شارٹ, بھاگ جاتی ہے. اور ایک بیوی وہ ہے جو اس سے خوبصورت بھی زیادہ ہے, اخلاق میں بھی اچھی ہے. لوگ کہہ رہے یہ خاندانی آدمی کی بیٹی ہے, یہ جب شادی کرے گی تو اس کی ڈولی آئی ہے, کھٹولی نکلے گی, جنازہ نکلے گا, خود تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں بھاگے گی. پہلی والی بدصورت بھی ہے, رپورٹیں بھی کلیئر نہیں ہے اس کی. رپورٹس یہ ہے کہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کی شادی ہوئی ہے اور طلاقیں لے کے بھاگتی ہے. یہ تو کس سے کرو گے شادی؟ جب تک نوجوان کو شادی کی مثال نہ دی جائے سمجھ میں ہی نہیں بات آتی ہے. وہ جادوگروں کی گھنٹے سے مثال دے رہا ہوں, کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی ان کو, یہ مثال سمجھ میں آ جائے گی. تو جو کالی کلوٹی ہے, جو بدصورت ہے, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی, وہ اتنی بلیک ہے, تو وہ اور بے وفا بھی ہے. اخلاق اچھے ہوتے تو چلو پھر بھی کہتے ہیں, اور دوسری خوبصورت بھی ہے, با اخلاق بھی ہے, با وفا بھی ہے, یعنی اس سے بہتر بھی ہے اور رہنے والی بھی ہے. تو ترجیح کس کو دو گے؟ اور ایسی صورت میں اگر کوئی کہہ رہا ہے پہلی کو ترجیح دوں گا, حالانکہ پتہ ہے بھاگ جائے گی, تو وہ بے وقوف حماق. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کہتے تھے انٹرنیشنل گدے, کہتے تھے نا وہ لفظ استعمال, انٹرنیشنل احمق. تو یہ انٹرنیشنل گدے ہیں یا نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائی مسلمان دنیا کماتا بھی ہے, دنیا میں انجوائے بھی کرتا ہے اللہ کی نعمتیں, لفٹ نہیں کراتا زیادہ دنیا کو, سمجھ رہے ہو؟ دنیا کو زیادہ ویلیو. آپ کہو بھی پھر کماتا کیوں ہے جب ویلیو نہیں دیتا؟ دیکھو جب آپ سفر میں ہو تو سفر میں کوشش کرتے ہو بزنس کلاس کا انتظام ہو جائے تو بزنس میں سفر کر لیا جائے, رفیق سفر آپ کے ساتھ اچھا ہو, کھانا سفر میں اچھا ہو. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہو تو سیٹوں سے اور ایئر ہوسٹس سے آپ کو محبت ہو جائے. اب آپ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہو, آپ بول رہے ہو اتنی اچھی سیٹیں اور ایئر ہوسٹ اتنی اچھی, مجھے ابھی پرانی والی نظر آئے گی گھر جا کے, نہیں مجھے یہ والی چاہیے, چل میرے ساتھ, اور رو رہے ہو. اور لوگ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ آپ اپنی بیوی کی اور ایئر ہوسٹس کی تصویر لگا کے دکھا رہے, دیکھو یار رو نہیں, اس سے بچھڑ رہا ہوں میں. تو لوگ کہیں گے کیا کمبخت تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مسافر خانہ ہے, یہ جہاز ہے, اس میں تو سب اتر جاتے ہیں. پہلے سے جب تجھے پتا تھا کہ یہ جہاز ہے یا یہ ٹرین ہے یا یہ بس ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے. تو تم ٹائم پاس کرنے کے لیے بزنس کلاس میں سفر کر, ٹھیک ہے, کھانا اچھا ملتا ہے, سروس اچھی ملتی ہے, دل لگانے کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو ہمیں اگر اللہ نے دولت دی ہے یا نہیں دی تو ہم کمائیں گے تاکہ سفر ہے اچھا گزر جائے. دل اس دنیا کو, بے وفا دنیا کو لگانے کی حماقت نہیں کریں گے. اتنے بے وقوف تھوڑی ہے دل لگا کے بیٹھ جائیں. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. کافر کی ترقی دیکھ کر کبھی کافر سے متاثر مت ہو. ہاں اپنے اندر کوئی خامی ہے اس کو ضرور ٹھیک کرو, اور اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو فالو کرو, مگر یہ مت سمجھو کہ کافر ترقی میں آ کے کامیاب ہو گیا اور اگر ہم ترقی نہ کر سکے تو ناکام ہو گئے. نا 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 نا, ناکام. بعض دفعہ دنیا میں ظالم آدمی ترقی کر لیتا ہے, مظلوم ترقی میں پیچھے رہ جاتا ہے.
تو معیار کامیابی کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ، کتنی شہرت، کتنی دولت. اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیابی کا معیار آپ سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے. بس آپ اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اللہ آپ سے خوش ہے یا نہیں؟ آپ اپنے ویژن میں بھی اگر ناکام ہو جاؤ، اللہ خوش ہے تو بھی آپ کامیاب ہو. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ بیچارہ اپنے ہدف میں، ویژن میں، گول میں کامیابی نہیں ہوا. کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پیغمبر ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا اور ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا. تو وہ آئے تھے دین کی دعوت کے لیے، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، تو دنیاوی لحاظ سے ان کا مشن کمپلیٹ ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن کیا پیغمبروں کو کوئی ناکام کہہ سکتا ہے؟ پھر بھی کامیاب تھے. کیوں؟ کون راضی تھا ان سے؟ اللہ راضی تھا. تو اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اور یاد رکھو، بعض چیزیں انسان کو بغیر محنت کے ملتی ہیں تو بھی وہ اللہ کی نعمت ہے، اگر نعمت ملی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے، اتفاق سے آپ کو ابا نے گھر سے نکال دیا. آپ نے دوسری شادی کی بات کی، ابا نے کک مار کے گھر سے، اسی وجہ سے نکالا جاتا ہے، اور تو کوئی معقول ریزن اب تک ذہن میں آئی نہیں ہے. نکال دیا ابا نے کیا کر دیا؟ تو بیان خواتین بھی سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ. تو آپ کو نکال دیا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ مرے گا تو وراثت کس کو ملے گی؟ بال چاہے نالائق ہو چاہے لائق ہو، وراثت ملتی ہے شریعت میں. اب آپ کی محنت کے بغیر بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے، کروڑوں ٹکے آپ کے پاس آ گئے، آپ اس کے مالک بن گئے. آپ نے مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ میں تو ابا کا نافرمان تھا، کیا یہ وراثت میرے لیے حلال ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے بھائی ابا کا نافرمان تھا تو دعا مانگ، توبہ طائب کر، وراثت بہرحال حلال ہے. تو یہ نعمت آپ کو ملی آپ کی محنت سے یا بغیر محنت کے؟ بغیر محنت. تو یاد رکھو، جیسے دین کی، دنیا کی نعمت بعض مرتبہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے، ایسے ہی دین کی نعمت بھی بعض دفعہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے. دین کی نعمت بھی. ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، غیر مسلم جب بیچارہ ایمان قبول کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے، وہ قتل کی دھمکیاں. یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا، براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو مذہب قبول کر لو کچھ نہیں کہتے ہیں. نہ، ایسا ہے نہیں. میں نے دیکھا ہے، میں مذاہب کے نام نہیں لوں گا کیونکہ مقصد کوئی نفرتیں پھیلانا نہیں ہے. بہت سے مذہب والوں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے مذہب قبول کیا، اسلام کی طرف گیا، غائب، پتہ ہی نہیں کہاں گیا، وہ قتل کر دیتے ہیں. ایسے بہت واقعات ہیں میرے سامنے. جن مذہب والوں کے، ان مذہب کا نام بھی لے سکتا ہوں، فائدہ نہیں ہے، خام میں نفرتیں پھیلتی ہیں. تو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کو، بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو. ہمیں اللہ نے غریبی میں اسلام دے دیا. ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی کیا پیدا ہو گئے؟ مسلمان. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ فری پھوکٹ میں بھی نعمت بولو مل جاتی ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ جب فری پھوکٹ میں نعمت ملتی ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو فری کی وراثت کا ہوتا ہے، اور جب قربانی دے کے نعمت ملتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو اپنا کمایا ہوا بزنس کا پیسہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ابا کی وراثت ملی، جن میں خود بھی ہوں، تجربوں کی بھیٹ چڑھا کے برباد، کیونکہ خون پسینہ لگا نہیں ہوتا. تو اس کو دے دیے پیسے، وہ بزنس کرے گا، رکشا خرید کے اس کو دے دیا، ٹیکسی خرید کے اس کو دے دی، ایک دکان کھول کے اس کو دے دی، سب نے برباد کر کے بیڑا غرق. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے تو یہ بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کسی کو پیسہ دے وہ بے وقوف، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو آپ ان تینوں سے بڑے بے وقوف.
تو جب فری پھوکٹ کی وراثت ملتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ محنت تھوڑی ہوتی ہے، اس کو دے دیا، ادھر لگا دیا، ادھر انویسٹ کر دیا، سب برباد کر کے بیٹھ گئے. لیکن جو خون پسینہ لگا کے پیسہ کماتا ہے، ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے. اس کے پاس جب کوئی آئے گا نا مجھے 1 کروڑ چاہیے، اب میری زبان پہ تو روپے چڑھا ہوا ہے نا، فی الحال روپے ہی چلانے دو. 1 کروڑ روپے چاہیے، میں بزنس کروں گا، آدھے پروفٹ تیرا آدھا میرا. اب آپ نے چونکہ 1 کروڑ خون پسینے سے کمایا ہے تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہو تو اپنا 1 کروڑ روپے رکھ لگا لے اور پورا تیرا، پورا پروفٹ کس کا؟ مجھے آدھا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنا اچھا مشورہ دے دیا نا. یہ مشورہ وہ دیتا ہے جو اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے، جو اپنی محنت سے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو، جب محنت سے پیسہ کماتا ہے قدر کرتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی، ایک ایمان فری پھوکٹ کا ہے، ایک محنت کا ہے. غیر مسلم جو فرعونی کے ساتھ جو جادوگر تھے نا، جادوگر، وہ ایمان لائے تھے، وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے تھے، ان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں جادوگر آئے، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہے، فوراً القی السحرۃ سجدا، سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے. فرعون نے دھمکی دی، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. انہوں نے کیا کہا؟ لا ضیر، کوئی حرج نہیں ہے، فقضی ما انت قاض، اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے، یہ تو کم ہے. کیوں؟ دلیل کیا دی؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا. دیکھو چند سیکنڈ کا ایمان ہے لیکن پاورفل کتنا ہے، اتنا ان کو جنت پہ یقین. آج جنت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں لگایا ہوا ہے، مولویوں نے لوگوں کو شہد اور دودھ کی نہروں میں لگایا ہوا ہے. شہد اور دودھ کی نہروں کے باتیں کر کر کے داڑیاں رکھواتے ہیں، مسجدیں بھرتے ہیں، نمازیں پڑھواتے ہیں، اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں. بھائی اپنا غلام کیوں بنائے گا مولانا؟ مسجد میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو، مولوی صاحب کو سجدہ کرتے ہو، اللہ کو سجدہ کرتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب چندہ مانگتے ہیں تو یہ مسجد تمہارا، استغفر اللہ، پھر کراچی والی زبان استعمال کر رہا ہوں میں، مسجد تمہارا باپ چلائے گا، یہ کراچی میں مجھے عادت پڑ گئی ہے. وہ تو ذمہ داری سب کی ہے نا، مل جل کے. نہ تو کوئی زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں بھائی، زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں وہ. تو کہتے ہیں مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، مولویوں نے لوگوں کو شہد کی نہروں کے چکر میں. بھائی چکر میں نہیں ڈالا ہوا. اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، آج تورات موجود ہے، تحریف ہے لیکن بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. جنت کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی، جنت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں بھی، تمام پیغمبروں کی قرآن میں بھی جنت کا تذکرہ، اور جہنم کا تذکرہ بھی تمام آسمانی کتابوں میں. سارے پیغمبر اس جہنم سے ڈرا رہے ہیں اور جنت کی لالچ دلا رہے ہیں. تو یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہو سکتا. تو چند سیکنڈ کا ایمان تھا جادوگروں کا، چند سیکنڈ کا ایمان. آپ میں سے یہاں کوئی روحانی عملیات تو نہیں کرتا نا؟ کرتا ہے تو ابھی سے توبہ کر لے. یہ عملیات والوں نے بڑا بھیڑا غرق کیا ہوا ہے، خوب سمجھ لو. ابھی میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا. روحانی عملیات کے نام پہ بالکل مت آؤ. انشاءاللہ نہ آپ پہ کبھی جن آئے گا، نہ چڑیل، نہ بھوت. کوئی مسئلہ ہو دماغی ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کراؤ، اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس خود ہی دم کر لو یا اپنے مسجد کے امام سے دم کروا لیا کرو. اس سے آگے جو بھی روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، سینٹر کھول کے ٹوپی ڈرامے کا مطلب بھی پتہ چلتا ہے یہ لفظ. اب تو اتنا یہ لفظ دنیا میں پھیل گیا ہے ہمارے چینل کے ذریعے کہ انگریز بھی اب ٹوپی ڈرامے کا لفظ مجھے لگتا ہے یوز کرنے لگیں گے تھوڑے دنوں میں. خیر، تو کیپ اور ڈراما کہیں گے وہ اس کو، کیپ ڈراما. تو اس لیے یہ روحانی چیزوں سے بچو. تو جادوگر ایمان لے آئے کن چیز؟ روحانی چیزوں کا مطلب یہ روحانی عملیات اور فلیتے ولیتے، ان سب چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ. تو جادوگر ایمان لے کر آئے. فرعون نے کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. تو جادوگروں نے کیا کہا؟ لا ضیر، کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ زندگی سے زیادہ کوئی چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے؟
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. موت دیکھی نہیں ہوتی نا اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جو خودکشی کرتے ہیں نا یہ بچ جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہیں کرتے. یہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا پرابلم ہو رہی ہے اس میں, تو وہ تو مر جاتے ہیں اس لیے, ورنہ جو بچے ہیں نا وہ دوبارہ سب کچھ کیا, خودکشی نہیں کی کبھی انہوں نے, کیونکہ ان کو نظر آتا ہے نا یہ مرتے ہوئے ہوتا کیا ہے. تو ایک آدمی دعا مانگتا تھا, اے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت دے دے موت دے دے. ایک دن دعا مانگ رہا تھا, اوپر درخت پہ ایک آدمی رسہ لے کے بیٹھا ہوا تھا, پھندا لے کے, اس نے پھندا ڈالا اوپر سے. اب یہ دعا مانگ رہے, اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, پھندا لٹکا. اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے بھائی, اس پھندے میں اپنا سر دے دے, میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. تو یہ دعا میں کیا کہتا ہے, یا اللہ ادھر تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. اللہ کو کیا سمجھا رہا ہے, تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے. بھائی موت جب تک اچھی لگتی ہے جب تک دیکھی نہ ہو, ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز انسان کے لیے کیا ہے, موت. تو فرعون کیا کہہ رہا ہے, سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ مار دوں گا لٹکا کے میں. کچھ تو ڈرنا چاہیے تھا نا جادوگروں کو, اور جادوگروں کو پتا تھا فرعون یہ کر بھی دے گا, یہ فرعون ہے, یہ ہوائی بھڑکیاں نہیں لگا رہا, دھمکیاں نہیں دے رہا, یہ کرے گا, اور اس کی حکومت جا رہی ہے, پھر کیوں نہیں کرے گا یہ. تو جادوگروں نے کیا کہا, سوال پیدا ہوتا ہے جادوگر فوراً تیار کیوں ہو گئے, یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جادوگر کہنے لگے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا, اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے, آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہے, آج نہیں تو کل تو مریں گے. سے پتا چلا کہ ایک سیکنڈ کے ایمان نے جادوگروں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. ہم 4 ٹکے آ جائیں نا ہمارے پاس تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ, ہم نے یہی رہنا ہے.